خدا اے خدا. میرے پیاروں، دیکھو ہم فیصلہ کریں گے پھر بات پڑ جائیں گے. ہم فیصلہ کریں. ایک مرتبہ کیا ہوا، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی گرمی. دوپہر کا وقت اور بالکل چلچلاتی گرمی، وہ عرب کی گرمی، چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن پر پسینے سے شرابور اور آپ کے پسینے میں مشک کی خوشبو آوے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے آ رہے. سننا، اللہ کے رسول اپنے کمرے میں آئے. ساتھ میں بولو بھائی، سب بولو، اللہ کے رسول اپنے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آئے. جیسے اللہ کے رسول اپنے کمرے میں آئے نا، اللہ کے رسول تو آ گئے. کہاں پر آ گئے؟ بولو، اپنے کمرے میں. وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب. نام یاد رکھو، کیا نام ہے؟ حضرت ابو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ایوب، میں اپنے کمرے میں آیا ہوں اور میں تھکا ہوا ہوں، تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑی دیر کسی کو بھی اندر آنے. حضرت ابو ایوب کہتے میں تو اتنا خوش ہو گیا، قمت واخذت ازادتی الباب. حضرت ابو ایوب کہتے میرے نبی تو اندر چلے گئے اور آپ آرام کرنے لگے. حضرت ابو ایوب کہتے میں یوں کھڑا ہو گیا. کہتے میں نے دروازے کے دونوں بازو کو، دروازے کے دونوں پٹ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا. اور حضرت ابو ایوب کہتے اللہ کی قسم میں اتنا خوش تھا کہ آج میں واچ مین بن گیا تو میرے نبی کے گھر کا واچ مین بن گیا. حضرت ابو ایوب کہتے میں نے یوں دروازے کو یوں پکڑا اور میں اپنے دل میں کہتا تھا، کون ہے، کس میں ہمت ہے جو آج آوے؟ ارے ابو ایوب جان دے دے گا لیکن میرے نبی کی نیند کو خراب ہونے. ارے بہت خوش، میرے نبی کی نگرانی، میرے نبی کا واچ مین، میں میرے نبی کی نگرانی کرتا. اور بہت خوش حضرت ابو ایوب. حضرت ابو ایوب کہتے اتنے میں تو 5 سال کے حضرت حسین کہتے وہ دوڑے آ رہے. حضرت ابو ایوب کہتے میں سمجھ گیا اندر ہی جائیں گے. یہ کہاں جائیں گے؟ اندر. تو حضرت ابو ایوب کہتے میں سوچنے لگا یہ بچے کو روکوں کہ نہ روکوں. کہتے میں نے یوں پکڑ کے کھڑا تھا، کوئی جائے کیسا. کہتے میں تو سوچتا تھا کہ روکوں نہیں روکوں، وہ تو میرے ہاتھوں کے نیچے سے چلے گئے. حضرت ابو ایوب کہتے ہمت بھی نہیں ہوئی کچھ، وہ تو میرے ہاتھوں کے نیچے سے چلے گئے. لیکن حضرت ابو ایوب کہتے جتنے زور میں پکڑا تھا اتنے زور میں چھوڑ بھی دیا. اس لیے میں نے سوچا اب کیا فائدہ، اب تو وہ چلے ہی گئے ہیں. حضرت ابو ایوب کہتے میں نے یوں تھوڑی سی آنکھ پیچھے کی، دیکھا کہ کیا ہو رہا. حضرت ابو ایوب کہتے اللہ کی قسم میں تو حیران ہو گیا، وہ تو جا کے نبی کے مبارک قدم پر بیٹھ گئے. کون؟ حضرت حسین. 5 سال کی عمر، نبی کے مبارک قدم پر بیٹھ گئے. حضرت ابو ایوب کہتے میں اتنا چونکا کہ میرے نبی کی نیند خراب ہوئی. اب معلوم نہیں میرے نبی کیا کیا کہیں گے، لیکن حضرت ابو ایوب کہتے میں اتنا خوش ہو گیا کہ میرے نبی تو مسکرانے لگے. ارے میرے نبی مسکرانے لگے اور کیا کہنے لگے؟ ارقا یا حسین. یعنی ہمارے نبی کہنے لگے میرے نواسے پاؤں پر بیٹھے ہو، آؤ اوپر آؤ. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میرے نبی نے سینے پر بٹھایا اور کہا حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں، تیری جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے. اب حضرت ابو ایوب کہتے جب میں نے یہ محبت دیکھی تو میں نے تو دروازے کو تو چھوڑا ہی تھا، سیدھے اندر ہی آ گیا. پھر اندر آ کر کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ نانا اور نواسے کی محبت کا کیا عالم ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا حضرت حسین میرے نبی کے. اور میرے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت ابو ایوب کہتے میرے نبی نے کہا حسین منہ کھولو اپنا منہ کھولو. کہتے حضرت حسین 5 سال کہتے اپنا منہ کھولا. حضرت ابو ایوب کہتے کیا قسمت کی باتیں تھی، ہمارے نبی نے اپنا مبارک تھوک لیا حضرت حسین کے منہ میں رکھ دیا. 5 سال کے حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کیا فرمایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کہو سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میرے نبی نے فرمایا حسین اپنا منہ کھول. حضرت حسین نے اپنا منہ مبارک کھولا، ہمارے نبی نے اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا حسین تو تو جنت کا پھول ہے، تو تو جنت کی خوشبو ہے، تو تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، تو جنت کے جوانوں کا. کہتے اتنے میں تو حضرت حسین اترے گود میں سے اور میرے نبی بھی اٹھے. ابو ایوب کہتے میں تو سامنے ہی کھڑا تھا تو میرے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا ابو ایوب ایک دن کھڑا رکھا، کھڑے نہیں ہو سکے. دیکھو یہ 5 سال کے اندر آ گئے، تمہیں پتا بھی نہیں چلا. ابو ایوب کہنے لگے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. پتا تو چلا لیکن روکنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور یہ دیکھ کر تو ایسا لگا جو میں نے کیا وہ اچھا ہی کیا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہو سبحان اللہ. بس یہ میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ابو ایوب تجھے کیا بتاؤں، یہ میرا نواسا ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کا پھول ہے، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اے ابو ایوب اعلان کرو جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا، جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا.
فیصلہ کر کر ہمارے نبی چلے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں سوچ میں رہ گیا اور دل میں کہا حسین سے محبت کرنے والا, بولو 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 بولو, حسین سے محبت کرنے والا مومن اور حسین سے نفرت کرنے والا. اسی لیے میں نے شروع میں پوچھا تھا محبت کرتے ہو؟ اگر محبت کرتے ہو تو مومن, محبت نہیں کرتے ہو تو کون کرتا ہے کون نہیں کرتا سب بعد میں. ابھی تو ہم آگے بڑھے. بھائی آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ تھک گئے آپ لوگ, تھک گئے؟ اب میں وہ بات پر آ رہا ہوں جو ہمارے دوست حضرت مولانا حبیب صاحب جو صدر جمعیت علماء, انہوں نے جو بات کہی شہید کربلا اور حضرت حسین. ہاں میرے پیارو, دیکھو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک سچی بات آپ کو بتا دوں. اب تک جو میں نے بیان کیا جب یہ واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے, میں آپ کو صحیح کہوں, قسم کھا کر کہوں میرے دوستوں, بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کو نہیں معلوم, ابھی تو شہید کربلا پر بیان کرنا پڑتا. جب میں نے حضرت حسین کی بات بتائی, آپ کو صحیح بتاؤں, جب واپس اپنی گاڑی میں جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہوں کہ تو نے آرام سے بتا دیا, سامنے والوں نے آرام سے سن لیا, نبی کے نواسے کے دل پر کیا گزری ہوگی. بھائی نبی کے نواسے نے کیسی تکلیف اٹھائی, بھائی اٹھائی کہ نہیں اٹھائی. اب میرے دوستو آ جاؤ شہید کربلا, ساتھ میں ایک مرتبہ پیار سے کہہ دو حسین کا دامن, نہیں پیار سے کہہ دو حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. میرے پیارے حسین بہت پیارے, اللہ کی قسم حسین اتنے پیارے. لکھا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں گئے 10ویں محرم جمعہ کا دن, بولو کون سا دن, حضرت حسین نے فجر کی نماز پڑھائی. دیکھو سنتے رہنا ایک ایک کلمہ. حضرت حسین نے فجر کی نماز پڑھائی, ساتھ میں بولو حضرت حسین نے فجر کی نماز. فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین سامنے والوں کے پاس گئے. سنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی, بولو ساتھ میں بولو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد امام حسین نے کیا فرمایا سامنے والوں سے کہ ہم باتوں پر آ جائیں, کن باتوں پر فیصلہ کرنا. لیکن میرے پیارو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے جو باتیں بتائی گئی, ہوا کیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو بھی بات آتی گناہ, جو بھی بات آتی گناہ, جو بھی بات آتی گناہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے والوں کو للکار کر کہا میں نبی کا نواسا گردن کٹا سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس اتنا کہنا تھا کہ سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو تلوار. میرے پیارو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیاری جماعت تھی, کتنے تھے, ایک روایت میں ملتا 75 تھے, ایک روایت میں ملتا 125 تھے, ایک روایت میں ملتا 150 تھے, ایک روایت میں ملتا 250 تھے. 250 سے زیادہ تو نہیں تھے نا, اور اس میں پیاری پیاری بہنیں تھی, پیاری پیاری مائیں تھی, پیارے پیارے بچے تھے. حضرت حسین کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی اور سامنے ایک روایت کے مطابق, تاریخی روایت ہے 8000 تھے, 10,000 تھے, 15,000 تھے, یہاں تک کہ لکھا ہے کہ 40,000 کا لشکر تھا. اور یہاں کتنے تھے, پونے. اب معاملہ کیا ہوا, جب مقابلے کا وقت آیا نا, سننا عجیب بات ہے, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. مقابلے کا وقت آیا تو طے ہوا کہ تمہارا ایک آدمی اور ہمارا ایک آدمی, بائی ون, ہمارا ایک ہوگا, تمہارا ایک ہوگا, ہمارا ایک ہوگا, تمہارا ایک ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آنکھوں میں آنسو ہے, اپنی مبارک جماعت سے پوچھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک جماعت سے پوچھا ہم میں سے ایک آدمی کو جانا ہے, وہاں سے ایک آدمی آئے گا, مقابلہ ہوگا, بتاؤ کون جائے گا. میرے دوستو حضرت حسین کی جماعت میں ایک 75 سال کے بوڑھے میاں جن کا نام ہے حضرت غرید. کیا نام ہے, حضرت غرید. انہوں نے کہا انا میں جاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا منیل مبارک کون میدان میں اترے گا. حضرت غرید نے کہا میں اتروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا آپ بوڑھے ہو, آپ جاؤ گے. کہا اے حسین, اے نبی کے نواسے, بوڑھا ہوں لیکن تیری محبت میں جاؤں گا تو خدا جوان بنا دے گا. تیری محبت میں جاؤں گا خدا مجھے جوان بنا دے گا. حضرت غرید گھوڑے پر بیٹھے اور یہ گھوڑا سٹ پٹا کے جو دوڑا ہے, وہاں سے ایک, یہاں سے تو سامنے سے کیا آواز آئی, او غرید کو واپس بھیجو, ارے یہ بوڑھے میاں کو واپس بھیجو, کوئی جوان کو سامنے آنے دو, ہم جوانوں سے لڑیں گے, بوڑھے میاں کے ساتھ نہیں لڑیں گے. حضرت غرید گھوڑے پر تھے, کہا آؤ یہ وہ بوڑھا ہے جس کو اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت دی ہے. نعرہ تکبیر. سنتے جاؤ. حضرت غرید نے فرمایا یہ وہ بوڑھا ہے جس کے سینے میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت دی ہے, آنے دو. ایک آیا, حضرت غرید نے اس کو نمٹایا, دوسرا آیا نمٹایا, تیسرا آیا نمٹایا, 50 کو نمٹا دیا.
50 کو نمٹا دیا. اور حضرت غریب نے کہا میں وہ حسینی ہوں, بولتا ہوں زمین پر, اللہ فیصلہ کرتا ہے آسمان پر. کتنوں کو نمٹایا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو 50 کو نمٹا گیا, ایسا نہ ہو کہ ایک ایک جاتا جائے اور نمٹتا ہی چلا جائے, اس سے آپس میں مشورہ ہوا, سب اللہ بولو, ساتھ میں ٹوٹ پڑو. ارے میرے پیاروں, ساتھ کے سب ٹوٹ پڑے. کسی کے ہاتھ میں برچھا ہے, کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, کسی کے پاس تیر ہے, کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس لوہے کی سلاخ ہے. حضرت غریب کو مارا. جب یقین ہو گیا کہ اب ختم ہونے والے, حضرت غریب زمین پر ہے اور آواز کیا آ رہی ہے, اے حسین ذرا ادھر آ جاؤ, اے حسین ذرا ادھر آ جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے, حضرت غریب کے پاس بیٹھ گئے. حضرت حسین رونے لگے, اے میرے ابا, یعنی آپ تو باپ کے درجے میں ہو غریب. حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا, بہت تکلیف اٹھائی نا, بہت تکلیف اٹھائی نا. تو کہا ہاں حسین تکلیف اٹھائی, بدلہ بھی مل گیا. تکلیف اٹھائی, اس کا بدلہ بھی مل گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غریب آپ کو بدلہ کیا ملا؟ کہا آسمان کی طرف دیکھ تو صحیح. حضرت حسین فرماتے تاریخ میں لکھا میں نے آسمان کی طرف دیکھا, میرے نانا کو مسکراتے ہوئے دیکھا, میرے نانا کو مسکراتے ہوئے دیکھا. اور غریب کیا کہتے ہیں, اے کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا, میں تو کامیاب ہو گیا. میرے نبی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں, میں حسین کا وفادار نکلا, جیا تو حسین کی محبت میں اور جا بھی رہا ہوں تو حسین کی. میرے دوستو پھر مقابلہ وہی, ایک کا ایک مقابلہ چلتا گیا یہاں تک کہ جمعہ کا وقت آ گیا. بھائی جمعہ کا دن تھا, فجر کے بعد کون سی نماز کا وقت آئے گا؟ جمعہ. لیکن کربلا گاؤں ہے اور گاؤں میں جمعہ کی نماز ادا ہوتی نہیں, اس لیے حضرت حسین نے فرمایا ظہر کی نماز ہوگی اور ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا. بھائی اپنی جماعت میں حضرت حسین نے کون سی نماز پڑھائی؟ ساتھ میں بولو, کون سی نماز پڑھائی؟ بہت پتے کی بات ہے, ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز کے بعد امام حسین مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا اور کیا فرمایا؟ او میرے پیاروں یہ بہت مشکل کام ہے. کیا فرمایا؟ میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار. اور میرے دوستو وہ ہماری طرح بیٹھے نہیں تھے. علی اکبر کو جہاں حکم ملا پلک جھپکنے کے برابر تیار ہو گئے اور گھوڑے پر بیٹھے اور کہا ابا کب سے انتظار کرتا تھا, میرا نام کب لینے والے. جب گھوڑے پر بیٹھے اور جانے لگے, باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا. حضرت حسین عمر بھی کتنی 17 یا 18 سال, علی اکبر 16, 17, 18 الگ الگ روایتیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, بیٹے ادھر آ, جانے سے پہلے آخری مرتبہ اپنا چہرہ تو بتا کر جا, آخری مرتبہ اپنا چہرہ تو بتا کر جا, میں بھی آخر باپ ہوں, تو جائے گا لیکن واپس تو نہیں آئے گا نا. یہ کہہ کر پیشانی کو چوما, ارے علی اکبر, بولو علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے اور سٹ پٹاتے ہوئے جو گئے ہیں. تھوڑی دیر میں میرے پیاروں خبر ملی سارے کے سارے ٹوٹ پڑے ہیں اور علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. میرے پیاروں حضرت حسین کو پتا چلا کہ دونوں ٹکڑوں کو پھینک دیا ہے. وہ حضرت حسین تھے, وہ باپ کا جگر ہوگا, وہ باپ کی تکلیف ہوگی. حضرت حسین گئے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اپنے بڑے بیٹے کے دونوں مبارک ٹکڑوں کو لیا اور اس کے بعد ایک کونے میں رکھا, اس کے اوپر چادر رکھی. ابھی تو حضرت حسین کچھ کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیچھے سے خیمے سے آواز آئی, خیمے سے آواز آئی, حسین اندر آؤ, حسین اندر آؤ. عورتوں کی آواز تھی اندر آؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہانپتے کانپتے گئے, میرے خیمے میں کیا ہوا؟ کہا آپ کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر اب پانی نہیں ملتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی. میرے پیاروں ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, ہمارے بھی دودھ پیتے بچے ہیں نا, ہماری بھی اولاد ہے نا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بیٹا اتنا خوبصورت, اللہ کی قسم اتنا خوبصورت علی اصغر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو لیا, اپنے سینے سے یوں لگایا اور دوڑے آخر باپ کی محبت تھی, دوڑے سیدھے دشمنوں میں چلے گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا, تم کو مجھ سے دشمنی, مجھے مارو لیکن میرے بیٹے کو تو پانی پلا دو, یہ میرا لخت جگر ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا, سامنے سے تیر آیا اور بچے کے دماغ پر لگ گیا. دوسرا تیر آیا بچے کے سینے پر لگا. حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ ہے, میرے پیاروں دماغ پر تیر اور سینے پر تیر. حضرت حسین نے اپنے ہاتھوں سے نکالنا تھا, خون کا پھوارا نکلا اور بچے نے اپنی جان دے دی. انا للہ و انا الیہ. میرے پیاروں مولانا ابوالکلام آزاد نے جو لکھا ہے ہم پڑھے اور کیسے بولے. ہماری بھی اولاد ہے نا, اب میرا بھی بچہ ہے, اگر میرے بچے کو میں اس حال میں دیکھوں بتاؤ کوئی باپ برداشت کرے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دودھ پیتے بچے جو انتقال کر گئے ہیں ان کو گود میں اٹھائے. حضرت حسین آ رہے جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے, بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے, وہیں کے بازو میں
اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو رکھا. حضرت حسین بیٹھ گئے. میرے دوستوں حضرت حسین بیٹھ گئے, اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے پر, اپنا دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر, اور حضرت حسین نے کیا فرمایا, اے میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. اے میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. اے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد آتا ہے, تمہارا رونا بھی مجھ کو یاد آتا ہے. اور تم بڑے بیٹے کو کہا, تو پیار سے کبھی میری داڑھی کو پکڑ لیتا تھا, کبھی چھوٹا بیٹا میرے سینے سے لگ جاتا تھا. میں بھی تو باپ ہوں نا باپ, میں تم دونوں بچوں کو بھولا نہیں ہوں. اے میرے بچوں سننا, اے میرے بچوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا, لیکن کروں کیا, آج نانا کی محبت آگے ہو گئی ہے اور تمہاری محبت پیچھے ہو گئی ہے. میرے پیاروں سوچو, حضرت حسین اٹھے, باپ تو باپ ہی ہوتا نا, اٹھ گئے, پھر ایک چادر لی, چھوٹے بیٹے کے اوپر چادر رکھی, بڑے بیٹے کے اوپر چادر رکھی, واپس آئے اور اپنی قوم کو کیا کہا, تھوڑی دیر اجازت دو, ایک بار پھر چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں جانے والا ہوں, میں آخری مرتبہ میرے بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتا. پھر سے چادر مبارک اٹھائی, اپنے چھوٹے بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا, بڑے بیٹے کی پیشانی کو چوما, پھر واپس آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے. کہا میری تلوار لاؤ, وہ پرانی تلوار لاؤ جو اندر رکھی ہوئی. پرانی تلوار لائی گئی جس کا دستہ بھی ٹوٹا ہوا تھا, وہ تلوار لائی گئی. کسی نے کہا کہ حضرت تلوار لے کر جاؤ تو اچھی لے کر جاؤ. کہا نا, اس سے اچھی کوئی تلوار نہیں ہوگی. یہ میرے ابا شیر خدا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے. میرے ہاتھ میں تلوار ہے, میرے ابا شیر خدا علی مرتضیٰ کی. پھر کہا وہ بکسے میں سے چادر نکالو. ایک بکسا تھا, کہا کھولو اس میں سے چادر نکالو, اور لمبی چادر نکالی گئی. حضرت حسین نے وہ چادر کو لیا, ایسے اس میں لپٹ گئے اور کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا. اور اپنے بدن کے اوپر وہ چادر کو لپٹ لیا, اور اس کے بعد میں کہا وہ کالا امامہ لاؤ. ہم حضرت حسین خود گئے, وہ کالے امامے کو اٹھایا, اس کو اپنی سر سے لگایا, اپنی بوسہ دیا اور امامے کو پہنا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ. او میرے پیارو, مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترے ہیں, اکیلے تھے, سامنے 40,000 تھے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے. مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے 4 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا ہے. کتنے گھنٹے تک؟ کوئی مجھے پوچھے کہ اکیلا انسان 40,000 کا 4 گھنٹے کیسے مقابلہ کرے, مجھے کہنے دو, میں کہوں گا حسین نہیں تھے, وہ علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین نہیں تھے, وہ فاطمہ کی چادر مبارک مقابلہ کر رہی تھی. ارے حسین نہیں تھے, وہ نبی کا مبارک امامہ مقابلہ کر رہا تھا. کتنے گھنٹے تک مقابلہ کیا؟ مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے 4 گھنٹے تک نبی کے نواسے, علی کے نور نظر, فاطمہ کے لگتے جگر, ہمارے نبی کے پارے اتنے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرتے. مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے 4 گھنٹے میں 72 تلوار کے زخم سر سے لے کر پیٹ مبارک تک لگے ہوئے. میرے پیاروں پورا سینہ چھنی ہو گیا, لہو لہان, آپ کے ہونٹ پر برچھے مارے گئے, لہو لہان ہو گئے میرے پیاروں. لیکن 4 گھنٹے کے بعد جب دیکھا کہ سورج غروب ہوگا تو کون سی نماز کا ٹائم آئے گا؟ مغرب. سورج ڈوب جائے گا تو کون سی نماز کا ٹائم آئے گا؟ مغرب. تو کون سی نماز بچ گئی؟ یعنی اصل کی آخری گھڑی چل رہی نا. حضرت حسین نے بڑے پیار سے تلوار کو زمین پر رکھا, سامنے والوں کو کہا, بہت سننے کی بات ہے, سامنے والوں کو کہا قفو علی مقامکم, ٹھہر جاؤ. حضرت حسین نبی کے نواز سے کہا ٹھہر جاؤ, مقابلہ تو ہوگا, لیکن اثر کی نماز تم بھی پڑھ لو اور میں بھی پڑھ لوں, نماز تو باقی ہے نا. اور کہا کہ لاؤ ذرا پانی دے دو, میں وضو کر لوں, اثر کی نماز پڑھ لوں. کہا پانی نہیں ملے گا. کوئی بات نہیں, میں تیمم کروں گا. پورا بدن لہو لہان ہے, خون کے پھوارے بہتے ہیں. آپ نے تیمم کیا, بولو آپ نے. اور کیا کہا, میں پڑھتا ہوں, تم لوگ بھی پڑھو نا. تو وہاں سے آواز آئی, سنو, سامنے سے آواز آئی, اے حسین تم پڑھ لو, ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم پڑھ لو, ہم کو پڑھنے کی ضرورت. اس سے معلوم ہوا محبت کرنے والا نماز پڑھتا ہے اور نہ پڑھنے والا کہتا ہے میرے کو ضرورت. اب آپ لوگ بتاؤ, آج فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی آپ نے؟ آج بیان میں آئے ہو نا, بتاؤ نا فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو کہتا ہوگا مولانا آج کی بات کرتا, وہ عید کے دن پڑھی, اس کے بعد میں نے فجر نہیں پڑھی. اس کا مطلب ہے تیرے کو نماز کی ضرورت نہیں. یہ حسین کا اپوزیشن.
اور جو فجر میں آ گیا وہ حسین کے فیور میں. بھائی فیصلہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ محبت سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب سننا، سامنے سے آواز آئی پڑھ لو، ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ارے قربان جاؤ، نبی کے نواسے تھے، نبی کے نواسے تھے. اللہ اکبر کہو نا. اللہ کون سی نماز شروع ہوئی؟ میرے ساتھ میں کہو کون سی نماز شروع ہوئی، اور ساتھ میں کہو کس طرح شروع ہوئی. اللہ اکبر. حضرت حسین نے اپنے ہاتھوں کو باندھا، خون کا پھوارا بہتا، پھر اللہ اکبر رکوع میں گئے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر. حضرت حسین پہلے سجدے میں گئے. جب سجدے میں گئے تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے مارو ابھی مارو، مارو ابھی مارو، ورنہ ایک بار نماز پڑھ لیں گے وہ طاقت لے کر کھڑے ہوں گے کہ ہمارا مقابلہ مشکل ہو جائے گا. مارو. جب انہوں نے آواز دی مارو تو 3 نالائق کمینے بدبخت آگے نکلے. کتنے؟ میں آپ کو نام کے ساتھ بتاؤں گا. 3 کمینے نالائق بدبخت جہنمی 3 نکلے، آگے نکلے. اس میں سب سے پہلا نکلا زرعہ. کیا نام ہے اس کا؟ وہ آیا. ہاں میرے پیارو، ایسا گندا کام کیا. آیا. حضرت حسین کہاں ہے؟ امامہ کن کا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ زرع آیا، اس نے امامہ لیا اور اس کو اڑا دیا. امامہ اللہ کے رسول کا امامہ، یہ وہ امامہ تھا جس کو تو جبرائیل بھی آسمانوں پر چوما کرتے تھے. وہ امامہ، وہ زرع آیا، اس نے امامے کو اڑایا اور حضرت حسین کے بال مبارک، حضرت حسین کے بال مبارک کو پکڑ کے یوں بٹھایا اور تلوار سے دونوں بازو کاٹ دیے. اللہ اکبر. میرے پیارو سوچو، کبھی میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو. ایسے حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین کا تو سینہ تو چندی ہو گیا تھا، دونوں بازو کو کاٹے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری تو دوسرا بدبخت آیا جس کا نام تھا سینان. جس کا نام کیا تھا؟ سینان. وہ آیا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی، وہ لوہے کی سلاخ لایا اور حضرت حسین کے سینے پر مار دیا. میرے پیارو حضرت حسین کے سینے پر ایسی زور کی لوہے کی سلاخ پڑی تو تیسرا بدبخت آیا جس کا نام تھا شمر. اس نے تلوار لیا اور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی تلوار کو، حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار سے جدا کیا اور تلوار کی نوک پر گردن کو اوپر کر دیا. اور کیا کہنے لگا وہ شمر بدبخت؟ کیا کہنے لگا؟ جیت گئے، جیت گئے، حسین کی گردن ہمارے تلوار پر آ گئی، جیت گئے. حضرت حسین کی جماعت میں ایک جوان امام زین العابدین، بولو کون امام؟ زین العابدین، جنہوں نے ابھی جوانی میں قدم بھی نہیں رکھا، وہاں سے آواز دی اے بدبخت، جیتے نہیں، ہار گئے، ہار گئے. جیتے تو میرے ابا حسین ہے جو زندہ تھے تب بھی گردن اونچی تھی، آج پیارے ہو گئے پھر بھی گردن اوپر نظر آ رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا جانان، حسین کا جانان. ہاں میرے پیاروں کہو حسین جیتے ہیں، بولو حسین جیتے ہیں. حسین ہارے اور کیسے جیتے وہ سنتے جاؤ میرے پیاروں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن وہ 3 بدبخت جو حسین کو چھیڑے، اللہ اس کو چھوڑے؟ ارے اللہ اس کو چھوڑے؟ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیاروں، اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، حسین کو نہ چھیڑنا. حسین امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت حسین ہے، وہ مولا حسین ہے، وہ جنت کے پھول ہے، وہ جنت کے پھول ہے، وہ نبی کے آنکھوں کے تارے ہیں، وہ جنت کی خوشبو ہے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے. ان سے محبت کرنے والا مومن ہے اور ان سے نفرت کرنے والا منافق ہے. میرے پیارو اب سنو، کتنے تھے؟ مارنے والوں نے مارا لیکن آگے کتنے بڑے؟ تینوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ سب سے پہلا کم بخت کون؟ زرعہ، جس نے امامے کو اڑایا نعوذ باللہ، اور جس نے حضرت حسین کے دونوں بازو. میرے دوستو کیا ہوا؟ زرعہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 3 دن تو بہت اترا. کتنے دن؟ اس کے بعد جو خدا کی پکڑ آئی، اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، بولو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، خدا کی پکڑ آئی. ایسی زرعہ کے اوپر پکڑ آئی، ایسی زرعہ کے اوپر پکڑ آئی، 1 مہینے تک وہ سو نہیں سکا ہے. اور کیا کرتا تھا؟ کھڑا ہوتا تھا، بیٹھتا تھا، لیٹتا تھا، ایک ہی بات، حسین آ گئے، حسین آ گئے، وہ مجھ کو ماریں گے، وہ حسین آ گئے مجھ کو ماریں گے. ارے گھر والے کہتے تھے حسین نہیں ہے، کہتا تم کو نظر نہیں آتے، لیکن اوپر والا مجھے تو دکھا رہا ہے. 1 مہینے تک سو نہ سکا اور اسی طرح تڑپتے تڑپتے گندگی میں جا کے مر گیا. یہ کون تھا؟ زرع. وہ دوسرا سینان، جس نے لوہے کی سلاخ لا کر حضرت حسین کے سینے میں اتارا. میرے پیاروں جب لوہے کی سلاخ سینے میں اترتی ہوگی حضرت حسین کو بھی تو اپنی ماں یاد آتی ہوگی. ارے بولو نا حضرت حسین کو کیا نانا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ وہ لوہے کی سلاخ جب اتری ہے
تو وہ سینان کا کیا ہوا؟ 3 دن تک وہ بھی اترایا، لیکن 3 دن کے بعد لکھا ہے کہ سینان کا کیا حال ہوا؟ وہ اپنا پاگل ہو گیا. ارے بولو 3 دن کے بعد کیا ہو گیا؟ پاگل. اپنا کپڑا اتار دیتا، ننگا بازار میں گھومتا، پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا اور بیٹھ کے اس کو چاٹتا تھا. خود ہی پاخانہ کرتا تھا، اس کو چاٹتا تھا، پیشاب کرتا تھا، چاٹتا تھا، گندگی میں منہ ڈالتا تھا جیسے سور منہ ڈالتا ہے، اور پورا دن ننگا. لوگ لات مارتے تھے، لوگ دھکے مارتے تھے. لکھا پورے 1 مہینے تک یہ حال رہا، اور اس کے بعد کسی گندے نالے میں اس کی لاش ملی. اور تیسرا جو تھا نا شمر، 18 دن تک کچھ نہیں ہوا. کتنے دن تک؟ 18 دن تک. اور وہ کہتا تھا میں تو جیتا ہوں، ارے میں تو جیتنے والا ہوں، جس کو ہونا تھا ہوا، میرے کو کچھ نہیں ہوا، اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر. 18 دن کے بعد جو معاملہ ہوا، بھرے بازار میں کھڑا اور بازار خرید رہا ہے. ارے کوئی چیز بیچتا ہوگا، خریدتا ہوگا، اچانک آواز آئی ہٹو ہٹو. سارے بازار والے کہتے ہٹو ہٹو. ارے کیا ہوا؟ کہا جنگل سے نہیں تو 5000 سور آئے. کتنے سور؟ اور کہتے 5000 سور نے کسی کو کچھ نہیں کیا. یہ شمر جا کھڑا تھا، 5000 سور اس کے اوپر ٹوٹے. دیکھنے والوں نے دیکھا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ تھوڑی دیر میں 5000 سور چلے گئے اور اس کی ایک بوٹی بھی سامنے نظر نہیں آئی. یہ انجام ہے ان کا جو حضرت حسین کو تکلیف پہنچاتے ہیں. حضرت حسین کو. اچھا ایک سوال، میں اب آخری بات پر آ رہا ہوں کہ ہم محبت حضرت حسین سے کرتے ہیں؟ بولو بولو، کرتے ہیں؟ ہاں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کیوں گئے؟ کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا گئے؟ راستے میں روکنے والوں نے روکا کہ نہیں روکا؟ بہت ساروں نے روکا، مت جاؤ حضرت حسین مت جاؤ، اور نبی کے نواسے مت جاؤ، اے اللہ کے راج دلارے مت جاؤ، اے نبی کے آنکھوں کے تارے مت جاؤ. سب نے روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا گئے. ارے پوچھو نا کہ امام حسین تم میدان کربلا میں کیوں گئے؟ آج بھی کربلا کی زمین سے آواز آتی ہے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مجمع میں کہا مجھے کربلا میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا، میرے پاس کوئی دنیا کی کمی نہ تھی، میرے پاس کوئی دین کی کمی نہ تھی. ارے میں تو جنت کے جوانوں کا سردار، جس کو جنت کی کرسی ملی ہو اس کو زمین کی کرسی سے کیا لینا دیتا. کہا میں تو میدان کربلا میں صرف اس لیے آیا کہ گناہ ہو رہا ہے، یزید کی حکومت ہے، شراب، کباب، اور یہ عیاشی، یہ زیناکاری، یہ چوریاں، یہ ڈکیتی کا گناہ ہو رہا، اور میں نبی کا نواسا گردن کٹا سکتا، لیکن گناہ کو برداشت. بھائی صحیح بات ہو گئی نا. حضرت حسین کیوں میدان کربلا میں آئے؟ کہ گناہ برداشت. اچھا میرے سوال کا جواب دو، گھر میں گناہ ہوتا تھا؟ ارے بولو نا، حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتا تھا؟ ارے بولو گھر میں گناہ ہوتا تھا. گناہ کہاں ہو رہا ہے؟ یزید کے دربار میں، یزید کی حکومت میں. کسی نے کہا بھی حسین تمہارے گھر میں تو گناہ نہیں ہو رہا، حسین تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا میرے گھر میں گناہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ پوری دنیا یہ میرے نبی کا گھر ہے، اس لیے کہ میرے نبی صرف میرے گھر کے نبی نہیں، میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے، میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے، میرے نبی جنوب کے بھی نبی ہے، میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے، میرے نبی آسمانوں کے بھی نبی ہے، میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے، میرے نبی جناتوں کے بھی نبی ہے، بلکہ کہو میرے نبی تمام نبیوں کے نبی ہے. اس لیے زمین کے کسی بھی کونے پر گناہ ہوگا، حضرت حسین کہتے ہیں نبی کا نواسا اولاد کو قربان کرے گا، گھر والوں کو قربان کرے گا، خیمے والوں کو قربان کرے گا، لیکن میرے نانا کا قانون ٹوٹے گا، اس کو میں برداشت نہیں کروں گا. بھائی بات ختم کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو کیا برداشت نہیں ہوا؟ ایسے نہیں، سب بولو ساتھ میں، میں نے بہت کہا، بولو ساتھ میں، بولو حضرت حسین کو کیا برداشت نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ برداشت نہیں، تو جو گناہ میں لگا ہوگا وہ حسینی بن بھی تو نہیں سکتا، اور جو حسین سے محبت نہ کرے وہ منافق ہوگا، محبت کرنے والا مومن ہوگا. ارے بولو نا، ہم لوگ گناہ میں لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے؟ میرے پیاروں، نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہے پوری. ایک مسئلہ بتا دوں، یہ مسئلہ میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں، اور میں نے سورت میں بھی بتایا، بروڑا میں بھی بتایا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، لیکن میں اپنے بزرگوں سے معافی چاہوں گا، بہت معافی چاہوں گا بزرگوں سے. میرے دوستوں دیکھو، نماز اتنی امپورٹنٹ ہے اور ہم کو آج تک اس کے مسئلے معلوم نہیں. ہماری بہت سی مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت سی مسجدوں میں
اور ہوتا کیا ہے کہ بیچارہ ہمارا کوئی بڑا بزرگ دادا نانا وہ بیچارہ آتا ہے اور کرسی پر بیٹھتا ہے، امام صاحب اللہ اکبر، تو یہ بیٹھے بیٹھے اللہ ہو. کبھی اس بوڑھے سے پوچھو تیری نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں نماز کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ بیٹھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو بوڑھے میاں جو آئے ہیں اور ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ گئے، مسجد میں کرسی رکھی نا، ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ گئے اور امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میں پوچھتا ہوں کیا وہ بوڑھے میاں 2 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ اگر وہ کہے کہ طاقت نہیں تھی تو چل کر آیا تو پاؤں میں کہاں سے طاقت آئی؟ مسجد کی سیڑھی چڑھا تو کہاں سے طاقت آئی؟ اور مسجد کے جماعت خانے میں چلا تو کہاں سے طاقت آئی؟ اور کرسی پر آیا تو طاقت ختم ہو گئی. نہیں سمجھا؟ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے مسئلہ؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے کھڑے ہو جاؤ. ہاں جب تم دیکھو کہ آپ میں کھڑے نہیں ہو سکتا، شریعت کہتی ہے بیٹھ جاؤ. ارے رکوع نہیں کر سکتا، بیٹھ جاؤ. سجدہ نہیں کر سکتا، پاؤں نہیں موڑ سکتا، بیٹھ جاؤ. ارے تم قعدہ نہیں کر سکتے، کرسی پر بیٹھ جاؤ. لیکن کھڑے ہونے کی طاقت ہو شروع میں اور اس کے باوجود کھڑا نہ ہو تو کھڑے ہونا تو فرض ہے. نماز میں فرض کو چھوڑے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، چاہے ہزاروں مرتبہ امام کے پیچھے نماز پڑھے یا چاہے تو مکے میں جا کے نماز پڑھے. میں مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بلکہ لکھا ہے کہ اگر کوئی لکڑی کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہو پھر بھی بیٹھ جائے تو بھی اس کی نماز نہیں ہو. اس کو چاہیے کہ لکڑی کے سہارا لے کر کھڑا ہو، لیکن کھڑے ہونا تو یہ میں نے ایک مسئلہ بتا دیا بھائی، معاف کرنا بزرگوں سے معافی چاہتے ہوئے. لیکن پھر بھی میرے پیاروں یہ مسئلہ تو میں نے اپنے اعتبار سے بتایا، لیکن میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ یہ تو میں بوڑھے میاں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ بھی کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہم لوگ نماز؟ حضرت حسین نے نماز چھوڑی، لہو لوہان ہو گئے نماز چھوڑی، ہونٹوں پہ برچھے مارے گئے نماز چھوڑی، ارے سینے پر 73 تلوار کے زخم لگے نماز چھوڑی، ارے سامنے والوں کو بھی کہہ دیا ارے مارنا ہو تو نماز میں مار لو، لیکن میں نماز کو چھوڑ تو نہیں سکتا نا. نبی کا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز کو چھوڑیں گے؟ تو نبی کے نواسے نماز نہیں چھوڑے اور میں اور آپ. میرے پیاروں 29 تاریخ کو پھر آؤں گا، بولو انشاءاللہ. اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر آخری ایک وعدہ کر لو، پکا وعدہ کر لو، اللہ کو حاضر ناظر مان کر ایک پکا وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب حسینی بنیں گے انشاءاللہ. کون کون حسینی بنے گا ہاتھ اوپر کرے اور میرے ساتھ میں کہے حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن، اور کہہ دو انشاءاللہ حسین کی محبت میں کل کی صبح سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. بولو قضا، نماز قضا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علیہ وسلم. ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 99 نام ہیں. جیسے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے؟ وہ کچھ نام سنیں، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حامیم وہ، یاسین وہ، پاسین وہ. حامیم وہ، یاسین وہ، پاسین وہ. ہے سب سے اعلیٰ ان کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب اتنے ہیں کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی
نہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. تو ساتھ میں سننا بہت پیاری بات ہے. خیر الورا وہ بدر الدجا وہ افضل البشر وہ خیر الورا وہ بدر الدجا وہ افضل البشر وہ ہے سب سے اعلیٰ ان کا مقام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا بلند آواز سے میٹھا میٹھا پیارا پیارا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. احمد آباد سے خط لکھنا ہے جو مدینہ پہنچانا ہے اور اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے پیاروں آج ہم لوگ بہت پریشان ہیں. کہنے میں اگر کہنے جائے تو سوائے رونے کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے بہت سے بھائی جیل میں بند ہیں, بہت سے بھائی جیل میں بند ہیں. آپ میرے پیاروں ذرا توجہ کے ساتھ سنو. بہت سے ہمارے بھائی جیل میں بند ہیں. آج ہم اپنے نبی کے سامنے ایک درخواست کریں اور جواب لیں, دعا کریں اللہ ہماری درخواست کو قبول فرمائے. بھائی درخواست کریں گے نا انشاءاللہ, ساتھ میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم. دھیرے دھیرے مدم مدم دھیرے دھیرے مدم مدم دھیرے دھیرے مدم مدم. نبی سے کہہ رہے ہیں دھیرے دھیرے مدم مدم دھیرے دھیرے مدم مدم امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم. دھیرے دھیرے مدم مدم امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم. ہے وہ غم سب کا محبوبم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قبول فرمائے صلاۃ و سلام کو. اب تھوڑی دیر کے لیے سب گردن جھکا دو, جم کے تھوڑی دیر ذکر کرو, پھر دعا کریں. اور میں ابھی سے سلام کر دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک بات, بہت ساری پرچیاں آئیں لیکن ساری پرچیوں کے پڑھنے کا وقت نہیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا جتنی پرچیوں میں لکھا ہے یا جتنے متمنی ہیں اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور جتنے 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 مرحومین اور مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. گردن جھکا دے. میں تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا. ہمارے انور بھائی, ہمارے مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم, اور جتنے علماء کرام اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. بھائی جو ساتھی کھڑے ہیں والنٹر حضرات کھڑے رہے, باقی تمام حضرات بیٹھ جائے اور بالکل اطمینان کے ساتھ. بھائی گردن جھکا دو, گردن جھکا دو. اللہ دیکھ رہا. ساتھ میں اللہ 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 لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا باری الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
إلا الله 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 إلا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 اللهم ہاتھ اٹھا لے اللهم صل درود شریف پڑھے اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون اللهم إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے مولا بہت بڑے گنہگار ہیں مولا پاپی ہے مجرم ہے اللہ تو ہم کو معاف کر دے اللہ تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے نا اللہ تجھے کوئی بھی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے نا اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اس میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا اس میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے بلبلاتا ہوگا اللہ تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا اسی کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے اسی کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اس میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی تو بیٹھے ہیں اللہ جب کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا روتا ہے تو آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے وہ بوڑھے کو کہو رونا بند کر دے مجھ کو شرم آتی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ آج ان کے صدقے ہم کو بھی معاف فرما دے اے اللہ اس مجمع میں حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں قاری قرآن بیٹھے ہوئے ہیں عالم قرآن بیٹھے ہوئے ہیں اللہ وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے اللہ وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں حدیث ہے اللہ کسی کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف فرما دے اے اللہ یہ تو دنیا کہتی ہے کہ بہانے پر معافی ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں بغیر بہانے کے بھی تو معاف کر سکتا ہے تو قادر مطلق ہے نا مولا اللہ ہم کو معاف کر دے مولا ہم کو معاف کر دے مولا ہم کو معاف کر دے مولا اللہ میرے جیسے نالائق کو کہنا تھا میں نے کہا لیکن اللہ نبی کے نواسے پر جو گزری ہوگی اللہ حضرت حسین کے صدقے میں ہم کو معاف کر دے اللہ میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا میں نے بولا لیکن اللہ جب حضرت حسین کہ جوان بیٹے کے دو ٹکڑے ہوئے ہوں گے اللہ
حضرت حسین کا دودھ پیتا بچہ جب گود میں تھا اور دماغ پر تیر لگا ہوگا کہ اللہ حضرت حسین نے اپنا ایک ہاتھ ایک بچے کے جنازے پر رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے دوسرے بچے کے جنازے پر رکھا. حضرت حسین اسے دل سے کہا ہوگا میرے بچے یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا. اے اللہ حضرت حسین کو اپنی ماں بھی یاد آتی ہوگی، اپنے ابا شیر خدا بھی یاد آتے ہوں گے، حضرت حسین کو اپنے نانا بھی تو یاد آتے ہوں گے. اے اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی مولا، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب حضرت حسین نے اپنی ماں کی چادر کو لپیٹ لیا ہوگا. اے اللہ حضرت حسین نے اپنے ابا کی تلوار کو ہاتھ میں اٹھایا ہوگا. اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب اپنے نبی کے امامے کو اپنے سر پر رکھا ہوگا. اے اللہ حضرت حسین جب سجدے میں تھے، اللہ حضرت حسین سجدے انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے بازو کو کاٹ دیا جائے گا، میرے سینے میں لوہے کی سلاخ کو اتارا جائے گا. کہ اللہ لوہے کی سلاخ اتاری گئی، آپ کی تلوار کی نوک پر آپ کی گردن کو اٹھایا گیا. اے اللہ بہت دکھی ہوئے مولا. اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے، حضرت حسین کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ انہوں نے گناہ کو برداشت نہیں کیا مولا، نہیں کیا تو نہیں کیا مولا. ہمیں بھی گناہوں سے نفرت دے دے مولا. اللہ ہم کو نمازی بنا دے مولا. اللہ ہم کو نمازی بنا دے مولا. اللہ چن چن کے نمازی بنا دے مولا. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے مولا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تیرے نبی ہمارے واسطے بہت تڑپ کے گئے ہیں مولا. اللہ ہم کتنے بھی گندے صحیح مولا، ہم لاکھ گندے صحیح مولا، اس نبی کی بہت یاد آتی مولا. نبی کی بہت کون ہوگا جو نبی کو یاد نہیں کرتا ہوگا مولا. میرے بہت سے بھائی حج کر کے آ گئے، انہوں نے کعبے کو بھی دیکھا، مقام ابراہیم کو بھی دیکھا، صفا مروہ کی پہاڑی بھی دیکھی، لیکن اللہ وہ مدینے میں نبی کی روضہ مبارکہ کو دیکھ کر آئے مولا. اے اللہ تیری قسم مولا، کبھی کبھی رات کو نیند بھی نہیں آتی مولا، تھکے آنے جاتے ہیں مولا، بستر پر جب کروٹ لیتے ہیں تو یاد آتی ہے مولا. اللہ ان کا دیوانہ بنا دے مولا، ان کا دیوانہ بنا دے مولا، مولا ان کا دیوانہ بنا دے مولا. اللہ کبھی تو کھاتے کھاتے لقمہ بھی رک جاتا ہے پروردگار. اے اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرما. اللہ مدینے کی موت عطا فرما. اللہ مدینے کی موت عطا فرما. اللہ مرنا تو ہے مولا، مرنا تو ہے مولا، اللہ مرنا تو ہے مولا. اور معلوم نہیں کون سی گلی میں شام ہو جائے گی، لیکن اللہ ایک بھکاری بھیک مانگتا ہوں مولا. ہم سب بھکاری بھیک مانگتے ہیں مولا. آخری گھڑی آئے مدینے کی زمین پر پہنچا دینا، ان کے روضہ مبارکہ پر پہنچا دینا. ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، وہ ہمیں دیکھتے ہو، کلمہ زبان پر جاری ہو اور ان کے قدم پر روح نکال دینا. اللہ قیامت میں تو پوچھے گا تیرے کلمے کا گواہ کون ہے؟ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہیں گے ہماری گواہی وہ دینے والے جن سے بڑھ کر اللہ تیری قسم کوئی گواہ بھی تو نہیں ہو سکتا. اے اللہ نبی کی محبت عطا فرما دے. ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت تکلیف اٹھائی ہے مولا. اللہ نبی نے بھی اور بیٹی فاطمہ نے بھی بہت تکلیف اٹھائی. اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے تھے. ہماری بھی بیٹی ہے اللہ. نبی نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تیرے نکاح ہونے والے، اے بیٹی تیرے نکاح ہونے والے، علی کے ساتھ نکاح ہونے والے، تیرا مہر 10 درہم ہوگا، تیرا مہر 10 درہم ہوگا. اللہ وہ فاطمہ نے اپنے ابا کو دیکھا، کہا مجھ کو نہیں چاہیے، مجھ کو 10 درہم نہیں چاہیے. ابا نے کہا 20 لے لے، کہا وہ بھی نہیں چاہیے. کہا 50 لے لے، ابا نے کہا 50 لے لے. فاطمہ نے کہا نہیں چاہیے. کہا 100 درہم لے لے. فاطمہ نے کہا مجھے نہیں چاہیے. آسمان سے اللہ نے کہا اے نبی بیٹی فاطمہ کو کہو آج جنتیں لے لے، آج جنتیں لے لے. بیٹی فاطمہ نے کہا اللہ کو کہو مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے وہ اللہ مجھے دے دے رہے، بس مجھے جو چاہیے وہ اللہ مجھے دے دے رہے. اے اللہ وہ کیسا منظر ہوگا جب نبی کے پاس وہ چمڑے کا ٹکڑا آیا اور کہا فاطمہ کا مہر آ گیا، فاطمہ کا مہر آ گیا، فاطمہ کا مہر آ گیا. ہمارے نبی نے فاطمہ کے مہر کو دیکھا، وہ چمڑے کے ٹکڑے کو دیکھا، اس پر لکھا تھا آپ کی بیٹی فاطمہ کا مہر ہے. ہم نے آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اے اللہ
اللہ اللہ وہ فاطمہ نے اپنے ابا کو روتے ہوئے دیکھا، وہ فاطمہ نے اپنے ابا کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا، اللہ سے کہہ دیا میری شادی بھی ہوگی تو مہر میں میرے نبی کی امت کی آزادی ہوگی۔ اے اللہ اللہ سب کو معاف کر دے مولا، اللہ بہت گنہگار ہے مولا، کتنے گناہ تیرے سامنے بتائے مولا، وہ تو تیرا احسان ہے کہ تو چھپا دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ بہت مبارک رات ہے، محرم کی رات ہے، ہماری ماں کو معاف کر دے، ہمارے ابا کو معاف کر دے، ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا، اللہ میری بھی ماں بیمار ہے، اللہ ہماری ماں کو شفا دے، ہمارے ابا کو شفا دے، اللہ ماں باپ نے بہت محنت کی، اگر ہمارے ابا نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو میرے جیسے نالائق کو کلمہ کہاں سے ملتا مولا؟ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ایمان دیا مولا، تیرا احسان ہے مولا، تو نے ایمان دیا ہے مولا۔ اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما دے، اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ اس مجمع میں بہت سارے بیٹھے، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے ابا کا انتقال، تو کسی کے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ وہ دن کیسا دن جب باپ کو دفن کر کے گھر واپس آیا، ایسا لگتا تھا گھر کے کونے کونے سے باپ کی آواز آتی ہے۔ اللہ وہ کیسا دن جب ماں کے جنازے کو کندھا دیا۔ اے اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی قید میں ہیں، اللہ انہیں چھڑا دینا، چھڑا دے۔ ہمیں معلوم ہے دنیا کہتی ہے ناممکن ہے، ہمیں معلوم ہے دنیا کہتی ہے ناممکن ہے، لیکن اللہ ہم تو تجھ پر ایمان لائے ہیں نا، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارا آسرا ہے نا، ہم تیرے محتاج ہے۔ دنیا بھلے کہے ناممکن ہے، اللہ تو ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے نا۔ کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو عزت کے ساتھ چھڑا دے، عافیت کے ساتھ چھڑا دے، اور اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جتنے بیٹھے سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل، ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما، اور پوری امت کے جائز مقاصد کو مکمل اور مدلل بنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔